Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I have known the fact forever in my life that TB is not an easy disease to treat. It takes a little time. But because of availability of global funds and Pakistan's ministry's own investment into curing this disease, there is enough availability of medicine to be able to treat whoever suffers. What I have heard and what I have felt all throughout life is that it has carried an unnecessary taboo not to be discussed. लोग इसको छुपाते हैं, हालांकि बड़ी अनोखी सी बात है कि छुपाने की क्या बात, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना himself, the founder of Pakistan, suffered from tuberculosis. और एक ज़माना था कि जब ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज नहीं था, सैनिटोरियम्स बनाए जाते थे इन द बिलीफ कि अच्छी आब व हवा पर लोगों को मुंतकिल किया जाए। माफ़ कीजिएगा, मैं मिस कर गया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, कि अच्छी आब व हवा पे लोगों को, मरीज़ों को भेज दिया जाए और वहाँ पर वो इलाज हो जाएगा। इसी वजह से कराची से जो लोग वाकिफ़ हैं, तो कराची के अंदर भी एक ओझा सैनिटोरियम था, और इंडिया पाकिस्तान जब एक था तो सब हर जगह सैनिटोरियम्स अंग्रेज़ों ने बनाए थे, क्योंकि कोई इलाज नहीं था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इलाज, जो एक इलाही डॉक्टर थे जिन्होंने इलाज किया, और उनको भी उसी परसेप्शन के ज़रिए ज़ियारत बलूचिस्तान वो ज़ियारत में रहे कि अच्छी आब व हवा के अंदर इस चीज़ का इलाज हो सकता है। ही वॉज ऑल्सो स्मोकर। So therefore there is no taboo about any disease. ये बीमारी के साथ लोग बिलावजह कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। हमने पिछले 2-3 सालों के अंदर जो मेहनत की, और समीना अलवी ने जो मेहनत की ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि औरतें इसका ज़िक्र नहीं करती थीं। मगर टीबी के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि वो हट जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए जितना ज़िक्र हो। मगर अभी भी एहसास ये होता है आप लोगों की गुफ्तगू से कि लोग इसको घर में भी छुपा जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा जाते हैं। हमारी एक मुसलसल स्ट्रगल है कि लोग जो नेचुरल बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर डिसेबिलिटी है, वीसी साहब हैं, ये ही इज़ अ वाइस चांसलर बट ही हैज़ अ लिटिल फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके लोग छुपाते हैं, घरों में पता ही नहीं चलता कि किसी का डिसेबल्ड बच्चा है, बड़ा होता है तो भी वो घर में रहता है। तो मैं समझता हूँ कि माशरे के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है रिकग्निशन। देखिए ना, कभी जब किसी प्रॉब्लम को पहचान ना सकें तो उसका फिर इलाज भी मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा रिकग्निशन हो। जो बर्डन मुझे पता चला वो तकरीबन ये कि 3.5 लाख नए केसेस हर साल आइडेंटिफाई होते हैं, मगर परेशानी का जो हमारे डॉक्टरों ने इजहार किया वो इस बात का किया कि ये एक परसेंटेज है जो छुपा लेती है, ज़िक्र नहीं करती या टेस्ट नहीं करती। अब ज़माना तरक्की भी कर रहा है। कोविड के अंदर आपका बेइंतहा बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। क्या हुआ? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं, किससे किसको लगी ये आप ट्रेस कर सकते हैं। ये जो टेलीफोन है, इसकी बुनियाद पर भी ये कैफियत पैदा हुई, इसकी बुनियाद पर भी एक कैफियत पैदा हुई कि कौन आदमी कहाँ गया। और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ख़ास तौर पर यही बात और भी है कि कांटेक्ट में कौन कौन है, तो लिहाजा उसकी टेस्टिंग हो जाए। जो मैं गैप समझ सका हूँ इतनी देर में, वो यही है कि जो डायग्नोज नहीं हो रहा है वो डायग्नोज हो जाए और उनका इलाज भी हो जाए। और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सरकार के पास इस सिलसिले में पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बैटल्स हम चला रहे हैं जिसके अंदर लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन से ये टीबी आज़ाद है। तो इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको काबू कर लिया जाए। और जो गोल आपने 2030 का रखा है, 2030 का, कि उस गोल तक इस मामले को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए उस ज़माने तक। आपकी किस्मत अच्छी है, आपने मेहनत अच्छी की है, कुछ हेल्थ के अंदर कुछ अचीवमेंट्स आपके पिछले दिनों में बहुत अच्छे हुए।
یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو سمجھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے کووڈ مثال کے طور پر پوری سوسائٹی نے محنت کر کر اس پر کام کیا، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے علماء ہوں، چاہے لوگ ہوں، سب لوگوں نے مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور آپ کی کامیابی قریب آ گئی ہے اور وہ ہے پولیو۔ A single case was reported last year. That still means کہ پورا ایک پہاڑ ہے اس معنی کر کے کہ اس سنگل سے زیرو اور زیرو ریکگنائز ہونا، یہ بھی 2-3 سال 4 سال کی کہانی ضرور ہے۔ اور کیونکہ صرف 2 ہی ریجنز کے اندر پولیو رہ گیا تھا، افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر، تو افغانستان کا بھی ہمیں کلیئرلی پتہ نہیں کہ وہاں کیا کیفیت ہے، مگر وہاں بھی ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اور کامیابی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ پولیو کے حوالے سے۔ یہ جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، اس کے اندر آپ کی ہائیجین سے متعلق چیزیں ہیں، آپ کی وہ چیزیں جو نان کمیونیکیبل ایک الگ کہانی ہے کہ جس کے اندر اوبیسٹی یا میل نیوٹریشن کے اندر میل نیوٹریشن کی وجہ سے سٹنٹنگ وغیرہ، وہ الگ کہانیاں ہیں، مگر کمیونیکیبل ڈیزیزز کا جو یہ چیز ہے، یہ ماسک جو ہے، یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کے حوالے سے ایک کیفیت اس نے پیدا کی، لوگوں کو سمجھ آیا کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کس طرح سے تیزی سے پھیلتی ہیں، اسی وجہ سے اس کے اندر معاملے کو روکا جا سکتا ہے۔ تو میں تو ایک تو ساتھ ساتھ جن اداروں نے، ایک تو اسٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دا گلوبل فنڈ، WHO اینڈ USAID، ان سب لوگوں نے مل کر اس کا معاملے کے اندر مدد کی۔ اچھا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہیلتھ برڈن ہے اس کے لیے، ایک تو صحت کارڈ ول ڈو ونڈرز۔ 2 چیزیں ہیں جو پاورٹی سے ملکوں کو نکالتی ہیں، اور یہ ملک اس وقت بہت ساری چیزوں میں سائملٹینیسلی لگا ہوا ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑی گاڑی ہے جو کروڑوں افراد کے 22-23 کروڑ افراد کی گاڑی ہے، جس کے اندر ہر پرزہ جو ہے وہ سائملٹینیسلی زندہ ہے، کام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پاورٹی ایلیویشن ہوگی تو اس کے اندر صحت کا بنیادی تعلق ہے۔ ایک بیمار فیملی، کوئی بیمار ہو جائے تو وہ کولیپس کر جاتی ہے فیملی، تو اس میں صحت کارڈ کا ایک بہت بڑا اور نیا رول ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا بڑا رول جو ہے وہ تعلیم اور آگہی کا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جو ملک ہینڈل کر لیتا ہے، تو جیسے چائنا مثال کے طور پر 800 ملین پیپل کو اس نے پاورٹی سے نکالا ہے، پاکستان کی پاپولیشن سے زیادہ لوگوں کو اس نے پاورٹی سے نکالا ہے، اور صرف 2 ہی پہیوں پر یہ گاڑی چلتی ہے، ایجوکیشن، تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی صحت کے معاملات کو دیکھ لیا جائے۔ اور بنیادی صحت میں پاکستان کے اوپر ایک اور برڈن ہے، اور وہ برڈن یہ ہے کہ جو چیزیں آپ پریونٹ کر سکتے ہیں کم سے کم وہ پریونٹ کیجئے۔ تو جیسے کووڈ، اب آپ کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور کووڈ کی ایفیکٹ پاکستان کے اوپر کم رہا، دنیا کے اوپر زیادہ رہا۔ آپ کے ہاں جو مہنگائی کا پریشر آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ دنیا کے اندر جو سسٹمز تھے، لاجسٹک سسٹمز تھے، وہ سارے کولیپس کر گئے۔ لہٰذا جو آپ کی ضرورت ہے اس کی جو لاجسٹک کے اعتبار سے جو کنٹینر پرائسز ہیں، جو چیزوں کی پرائسز ہیں، وہ بڑھ گئیں۔ تو اگر دنیا اسی طرح سے کامیاب ہو جاتی کووڈ کے اندر جو آپ نے جس انداز سے کامیابی حاصل کی، تو شاید یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ مگر ہماری امید ہے اومیکرون کے ساتھ جس تیزی سے پھیلا ہے، کیفیت یہ ہے کہ اس میں مزید احتیاط آپ کرتے رہیے۔ سنا ہے کہ اتنا مہلک نہیں ہے، کیونکہ میں تو دونوں چیزوں کا تجربہ کر چکا ہوں، تو تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو یقیناً اس بات کی آ گئی ہے کہ اتنا مہلک نہیں ہوگا۔ وہ مارک ٹوین سے کسی نے پوچھا، جب وہ اسپیکنگ ٹور پر کلکتہ آیا، تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی تمہاری خبر تو یہ تھی کہ تم تو چل بسے، تو اس نے کہا the rumors of my death are highly exaggerated۔ تو جو آپ لوگوں کی کوشش ہے، میں سمجھتا ہوں جاری رہے۔ فیصل قریشی صاحب، آپ اس کو کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس معاملے کو ہر سال
ہمیں کم نمبرز کے اعتبار سے یہاں پر میں آپ کو ویلکم کروں گا. جب آپ بتائیں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ نمبرز کم ہوئے, کیونکہ انفارمیشن پہنچانا ہمارا کام, ٹیلی فون کے ذریعے, میسیجنگ کے ذریعے, ہر جگہ. اور صرف ایک ہرڈل آپ نے کراس کرنا ہے کہ جو لوگ یا تو واقف نہیں ہیں, جو واقف نہیں ہیں ان کو آگہی دینا ٹیوبرکلوس پیشنٹ کے ذریعے کہ تمہارے خاندان کو تم انوالو کر لو. ایک جو آگاہ نہیں ہے, جہاں کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے وہاں پر, اور جن کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں نے سنا کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی علاج کرتے رہتے ہیں, تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں یا مختلف اسپتالوں میں اگر علاج ہو رہا ہے تو وہ کم سے کم مین پول کے اندر آ جائیں. تو wishing you tremendous success. Your country needs these kinds of successes and you are very responsible people. So therefore I believe that every year there will be a reduction in number. Thank you ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.